سامعین محترم، اب تک مسئلہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 10 عقلی دلائل بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ 10 عقلی دلائل مختلف انداز سے اللہ رب العزت نے دلائل پیش کر کے اپنی وحدانیت کو سمجھایا ہے۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلاً اور بقیہ 17 انبیاء سے اجمالاً دلیل نقلی اللہ پیش کر رہے ہیں۔ نقلی کیا ہوتی ہے؟ نقل، بھئی یہ کام فلانے بھی ہیں کیتا ہے، فلانے بھی ہیں کیتا ہے، نقل ادھر تو پیش ہے، کاپی۔ کیسے ہے نقل؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی، ستاروں کو پوجتی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نا ستاروں کے حالات کے تغیر کا مشاہدہ ان کے سامنے پیش کر کے انہیں اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں کہ بھئی جو خود ایک حالت پر کھڑا نہیں رہ سکتا، ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکتا، وہ میرا اور آپ کا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ میری اور آپ کی ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ جو خود اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکے وہ مجھے اور آپ کو قائم کیسے رکھ سکتا ہے؟ سنیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ آزر، اپنے باپ آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک، بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی، فی ضلال مبین، کس میں؟ یہ بات کرنی آسان ہے بھائی، اب بھی رکھنا ایسا سارے یوں یوں کر کے آنے والی کی کری جی، ابا ہے نا جی، ابے آکھے جی ڈھول بجانا جی شادی تے، ابے آکھے نے کی کرنا جی، اے گند کرنا ہے، اے فلانا کرنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور ڈھول تو اتنا تو یعنی کہ ہوتا ہے گناہ ہے، اسے روکنا ہے نا۔ یہاں تو کیا ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے۔ باپ بت گر ہے، بت بنا کے بیچ رہا ہے، معبود بنا کے بیچ رہا ہے، عجیب بات ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر، اور وہی کیا بن رہا ہے، اس کا حاجت روا بن رہا ہے، وہ اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا بن رہا ہے۔ اور بیٹا بت شکن ہے، بتوں کو توڑنے والا ہے، اور بیٹا اٹھ کر باپ کو کہتے ہیں انی اراکا، بے شک میں تجھے بھی، وقومکا، اور تیری قوم کو بھی میں سمجھتا ہوں، فی ضلال، گمراہی کے اندر، اور گمراہی بھی ایسی کہ مبین، روز روشن کی طرح واضح ہے، اس گمراہی کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ میں کاف بیان کمال کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ہی کمال ہے نا کہ ہم ابراہیم کو اپنی عجائبات دکھا رہے ہیں، ہم ابراہیم کو عجائبات دکھا رہے ہیں۔ کیوں دکھا رہے ہیں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بن جائے، وہ تو یقین اللہ پہ کی ہو جائے، وہ عجائبات دیکھا کرو، اور اس دماغ کو اللہ نے اسی لیے دیا کہ اس کو استعمال کرو۔ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، ہے نا جی قرآن میں آیت ہے صاحب، او کیا تم اللہ کی عجائبات میں، زمین و آسمان کی عجائبات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنی بڑی زمین ہے، آسمانوں کو دیکھ کر تجھے رب کی خدائی، رب کی وحدانیت نہیں سمجھ آتی؟ ان آسمانوں کی تخلیق میں، ان آسمانوں کو پیدا کرنے میں، ان آسمانوں کو کھڑا کرنے میں، ان آسمانوں کے اندر ستارے پیدا کرنے میں، چاند پیدا کرنے میں، سورج پیدا کرنے میں، آسمانوں میں برج پیدا کرنے میں، یہ مختلف سیارے اس میں پیدا کرنے میں،
اللہ کا کون شریک ہے؟ کس نے اللہ کی مدد کی ہے؟ کسی نبی نے کی ہے؟ کسی ولی نے کی ہے؟ کسی جن نے کی ہے؟ کسی فرشتے نے کی ہے؟ اچھا چل یار، تجھے آسمان کو دیکھ کر میری وحدانیت نہیں سمجھ آتی، ذرا نیچے آ جا، زمین کی طرف آ جا، زمین کو دیکھ، اس کو پانی کے اوپر بنایا ہم نے، اور وہ زمین پانی کے اوپر ہچکولے کھانے لگی نا، تو ہم نے اس پر کیا بنا دیے؟ پہاڑ بنا دیے، میخوں کے طور پر گاڑ دیے، تاکہ تمہیں زمین ایک طرف لے کر کہیں ایک طرف لے کر ڈھل نہ جائے، تمہیں ایک طرف لے کر جھک نہ جائے، ان تمید بکم، کہ تمہیں کہیں لے کر ایک طرف پہاڑوں کو۔ اچھا اب زمین میں دیکھو نا ذرا، زمین میں درخت بنائے، زمین میں پھل پھول اناج میوے، پانی ایک لگ رہا ہے، سب کو پانی، ایک ہی کھیت ہے، اسی پانی ایک ہی ہے، اسی پانی سے مالٹے کی کتنی قسمیں ہیں؟ بے شمار، ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف۔ آگے چلیے یار، آپ ایک ہی درخت کے اوپر چلے جائیں، ایک قسم کا مالٹا ہے، آج کل فلٹر پکا ہوا ہے نا، کل کھلائے ہیں باجوہ صاحب نے، بڑے مزدار تھے، وہ فلٹر جو ہے نا، اس میں آپ مالٹے کے پاس چلے جائیں درخت میں، آپ 3 سائز کے مالٹے اتار لیں، ایک بڑا، ایک درمیانہ، ایک چھوٹا، تینوں کا ذائقہ کیا ہوگا؟ الگ الگ۔ درخت ایک ہی ہے، وہ تو بیج بھی ایک ہی ہے، بیج بھی ایک، درخت بھی ایک، پانی بھی ایک، گوڈی کرنے والا بھی ایک، کھاد بھی ایک ہی لگی ہے، لیکن ہر سائز کا ذائقہ دوسرے سے کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا چل یا تو زمین میں غور و فکر کر کے بھی میری وحدانیت نہیں سمجھ آتی، وَفِي أَنفُسِكُمْ، ذرا اپنے اندر غور کر، ذرا اپنے وجود پر غور و فکر کر، تجھے کیسے بنایا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے سانچے سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس مٹی کو نا ایک نطفہ بنا دیا، نطفہ کہاں بنا دیا؟ ایک مضبوط جگہ پر، وہ مضبوط جگہ کون سی ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، باپ کی پشت اور ماں کی چھاتی سے دونوں قطرے نکلتے ہیں، فی ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق، 3 اندھیروں کے اندر، 3 پردوں کے اندر، تخلیق کے بعد ایک حالت سے دوسری حالت، ایک حالت سے پہلے نطفہ ہے، اس نطفے کو کس میں تبدیل کیا؟ جمع خون کے اندر، ثم خلقنا العلقة مضغة، پھر اس مضغے کو، جمع خون کو کس میں تبدیل کر دیا؟ گوشت کی بوٹی کے اندر، پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں میں تبدیل کیا، پھر ہڈیوں میں تبدیل کرنے کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے بعد 4 مہینوں کے اندر جب ماں کے پیٹ میں تیری اور میری خلقت مکمل ہو گئی، کان بھی بن گیا، ناک بھی بن گئی، آنکھیں بن گئی، ابرو بن گئے، سارا کچھ بن گیا، پورے کا پورا وجود بن گیا، روح ابھی تک نہیں آئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بغیر روح تو اللہ پیدا کر رہے ہیں، یہ بغیر روح سے پیدا کر رہا ہے اللہ۔ میں نے اپنے اسکول کے اندر درس قرآن ہوتا ہے ہمارا، میں نے یہ بیان کی نا رب کون ہے، رب کسے کہتے ہیں، تو ایک بایو کے ٹیچر مجھے آگے کہتے ہیں کہ سر جی آپ نے تو بایو بیان کر دی تھی۔ میں نے کہا اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بایو آئی بیان کر رہے، اللہ نے 1400 سال پہلے بایو قرآن میں ذکر کر دی ہے، کس طرح تیری تخلیق کی ہے، کس طرح اس کائنات کو بنایا ہے، ذرا تو قرآن کے اندر غور و فکر تو کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ،
اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، مخلوق کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بڑا اختلاف نظر آتا، لیکن قرآن میں کہیں بھی آپ کو اختلاف وہ ایک